نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ فرقان آیت نمبر 62 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، کہ وہی وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالی جس نے رات و دن کو بنایا، جو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتی اور جاتی ہے۔ اس رات اور دن میں ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں، جو شکر گزاری کرنا چاہیں، اس میں اس کے لیے شکریہ کا پہلو موجود ہے۔ محترم سامعین کرام، آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے ماہ محرم الحرام کا پیغام۔ محترم سامعین کرام، آج ماہ محرم کی 10 تاریخ ہے، جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، اور حدیث میں اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ دن ایک اچھا دن ہے، ایک عظیم دن ہے، یہ دن ایک اللہ کا دن ہے، یہ اس کی فضیلت ہے۔ محترم سامعین، ماہ محرم الحرام کے تعلق سے ہمارے یہاں 2 طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جس کی یہاں ماہ محرم الحرام کی شروعات ہوتی ہی ان کی یہاں ایک بدعات و خرافات کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو اس مہینے میں ہونے والے بدعات و خرافات کو حرام سمجھتے ہیں،
ناجائز سمجھتے ہیں۔ تو یعنی دو طرح کے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو اس مہینے میں بدعات و خرافات کرتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمارا سوال یہاں پر یہ ہے، کیا محرم الحرام کے تعلق سے صرف اتنی ہی بات کافی ہے؟ اسی پر بس کر دیا جائے، اس کے آگے بیان نہ کیا جائے، اس کے آگے کچھ اور نہ سوچا جائے؟ کیا یہی کافی ہے؟ اسی پر بس کر دیا جائے کہ جو اس مہینے میں بدعات و خرافات کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھیں، اور جو نہیں کرتے ہیں نہیں کرنے والے کو برا سمجھیں، اور جو نہیں کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھیں اور کرنے والے کو برا سمجھیں؟ اتنی کافی ہے کیا؟ صرف اتنا ہی کافی ہے محرم الحرام کے تعلق سے؟ اس کے آگے کچھ اور سوچا جائے یا نہ سوچا جائے، کچھ اور بیان کیا جائے یا نہ بیان کیا جائے، اسی پر بس کر دیا جائے؟ نہیں۔ اور آج ہم مسلمانوں کا ایک بہت بڑا عالمیہ ہے کہ آج ہم مسلمان ماہ محرم الحرام کو صرف ایک بدعات و خرافات اور رسومات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اس ماہ محرم میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، کیا دروس ہیں، کیا نصیحت ہے، اس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ عالمیہ ہے آج ہم مسلمانوں کا۔ صرف کیا دیکھتے ہیں ہم کہ یہ ماہ محرم بدعات و خرافات رسومات کا مہینہ ہے، لیکن ہماری نظر، ہماری توجہ اس سے ہٹ کے کہیں اور جاتی نہیں ہے۔ توجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس مہینے میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے، ہمارے لیے دروس کیا ہے، نصیحت کیا ہے۔ تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ اس ماہ محرم میں ہمارے لیے پیغامات کیا ہیں، دروس کیا ہے، نصیحت کیا ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا پیغام اس ماہ محرم کا کیا ہے؟ محاسبہ نفس۔ محاسبہ نفس، اپنے آپ کا جائزہ لینا، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا، کیونکہ یہ رات و دن کا آنا اور جانا، یہ ہفتے، یہ مہینے، یہ سال کا آنا اور جانا، یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے، یہ درس دے رہا ہے، یہ نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھو جس طرح یہ رات اور دن، یہ ہفتے، یہ مہینے، یہ سال آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آتے ہیں، اسی طریقے سے لوگ اس دنیا میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور جو لوگ چلے جا رہے ہیں وہ کبھی دوبارہ دنیا میں لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے ہم بھی ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم بھی یہاں سے چلے جائیں گے اور کبھی دوبارہ دنیا میں لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ رات و دن کا آنا اور جانا، یہ ہفتے، یہ مہینے، سال کا آنا اور جانا ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم نے پچھلے سال کتنی نمازیں پڑھیں، کتنے روزے رکھے، کتنے توبہ استغفار کیا، کتنا ذکر و اذکار کیا، کتنا لوگوں پر مہربانی کیا، اچھے کام کیے، تلاوت قرآن کیا، اخلاق حسنہ پیش کیا، ہم نے کتنا کیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی محاسبہ کریں، یہ بھی جائزہ لیں کہ ہم نے پچھلے سال کتنے نمازیں چھوڑی ہیں، کتنے روزے چھوڑے ہیں، کتنا توبہ استغفار چھوڑا ہے، کتنا تلاوت قرآن مجید چھوڑ دیا ہے، کتنا لوگوں پر ظلم کیا ہے، کتنا لوگوں کا مال کھایا ہے، کتنا لوگوں کو ستایا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم پچھلے سال کا اپنے گناہوں کا بھی اور اپنے اعمال کا بھی جائزہ لیں، محاسبہ کریں، کیونکہ یہ رات و دن کا آنے اور جانے میں ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، درس ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے سورہ فرقان آیت نمبر 62 کے اندر کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، کہ وہی وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالی جس نے لیل و نہار کو پیدا کیا، دن رات کو بنایا، جو ایک دوسرے کے آگے اور پیچھے جاتی اور آتی ہے۔ اس میں رات اور دن کے آنے اور جانے میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو سبق لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے نصیحت ہے، سبق ہے اس میں۔ اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر
کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے اور جانے میں، لآیات نشانیاں ہیں، عبرت ہے، نصیحت ہے، درس ہے، کس کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ اسی طرح اللہ بیان فرماتا ہے سورہ نور آیت نمبر 44 کے اندر، یقلب اللہ اللیل والنہار، کیا؟ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رات اور دن کو پلٹاتا ہے، پھیرتا ہے، آگے پیچھے کرتا ہے، اور سن لو رات اور دن کے اندر ان فی ذلک لعبرۃ، بے شک اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے، درس ہے، کس کے لیے؟ لأولی الابصار، عقل مندوں کے لیے، بینائی رکھنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا تو ماہ محرم الحرام کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ یہ ہے پہلا پیغام۔ ماہ محرم الحرام کا دوسرا پیغام کیا ہے؟ اس مہینے کی حرمت کا خیال کیا جائے اور اس کا احترام کیا جائے۔ اس مہینے کے احترام کا مطلب کیا ہے؟ اس مہینے کا احترام کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گناہوں سے پرہیز کیا جائے، گناہوں سے بچا جائے۔ ایسے تو گناہ جب بھی کیا جائے اور جس مہینے میں کیا جائے گناہ ہی ہوتا ہے۔ گناہ جب بھی کیا جائے، جس مہینے میں کیا جائے گناہ ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ اوقات، کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں گناہ کرنے کی حرمت، سنگینی، خطرناکی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شب قدر میں گناہ کرنا اور ایک عام دن میں گناہ کرنا، گناہ تو ہی ہے، گناہ دونوں گناہ ہے۔ ایک شب قدر میں گناہ کرنا اور ایک عام دن میں گناہ کرنا تو دونوں گناہ ہی ہیں، لیکن شب قدر میں گناہ کی خطرناکی اور سنگینی زیادہ خطرناک ہے عام دن کے بنسبت۔ تو اسی طریقے سے ان 4 حرمت والے مہینے میں گناہ کرنا، اس کی خطرناکی، اس کی سنگینی زیادہ خطرناک ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور سے حکم دیا کہ ان 4 مہینوں میں گناہوں سے پرہیز کیا جائے، گناہوں سے بچا جائے۔ وہ 4 مہینے کون ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک رجب۔ تو ان 4 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی تاکید کی ہے، خصوصی حکم دیا ہے کہ ان میں گناہوں سے پرہیز کیا جائے، گناہ نہ کیا جائے۔ دلیل سورہ توبہ کی آیت کریمہ 36 کی آیت کریمہ ہے، کیا اللہ بیان فرماتا ہے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ کیا اللہ بیان کرتا ہے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12، کہ بے شک مہینوں کی تعداد 12 ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک۔ فی کتاب اللہ، یہ کہاں ہے؟ لوح محفوظ کے اندر۔ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض منها، جس دن سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی ہے اسی دن سے اس کی تعداد 12 ہے۔ اس کے بعد اللہ بیان فرماتا ہے آگے، منها 4 حرم، انہی میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت و احترام والے ہیں، مقدس ہیں، پاکیزہ ہیں۔ اب اس کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں بخاری شریف کتاب التفسیر کے اندر، کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، کیا ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک رجب۔ تو ان 4 مہینے میں خصوصی تاکید ہے، خصوصی حکم ہے کہ ان 4 مہینوں میں گناہوں سے پرہیز کیا جائے، گناہوں سے بچا جائے۔ یہ ہے اس کا احترام، یہ ہے اس کی عزت کا مطلب۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس ماہ محرم کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ماہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، اللہ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے، یہ میرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ حالانکہ سارے مہینے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، سفر، ربیع الاول، سارے مہینے اللہ کے مہینے، لیکن خصوصی طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ محرم کو اپنا مہینہ کہا، یہ میرا مہینہ ہے،
شہر اللہ کہا، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ دلیل مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے فرض روزے کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا روزہ ہے؟ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث میں کیا کہا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو یہ اس کی فضیلت ہے ماہ محرم الحرام کی۔ تو جس طرح ساری مساجد اللہ کے گھر ہوتی ہیں، لیکن بالخصوص خصوصی طور سے اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کو، کعبۃ اللہ کو، مسجد حرام کو اپنا گھر کہا ہے، اپنا گھر۔ حالانکہ سب مسجد اللہ کے گھر ہی ہیں، لیکن خصوصی طور سے کعبۃ اللہ کو، مسجد حرام کو اپنا گھر کا، یہ میرا گھر ہے۔ دلیل قرآن کی آیت کریمہ، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، کیا اللہ بیان فرماتا ہے کہ ہم نے عہد لیا، ہم نے وعدہ لیا حضرت ابراہیم سے، حضرت اسماعیل سے، کیا وعدہ لیا کہ ان طہرا، کہ سن لو تم میرے گھر کو، مراد مسجد حرام ہے، میرے گھر کو پاک رکھنا، صاف رکھنا۔ تو یہ نسبت جو ہے عزت تکریم کے لیے ہے، احسان کے لیے ہے، احترام کے لیے ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے محرم کی اضافت اپنی طرف کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ عزت کے لیے، تکریم کے لیے، اعزاز کے لیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ماہ محرم کی عزت کریں، اس کی تکریم کریں، اس کی عزت کریں۔ تو یہ ہے ماہ محرم کا دوسرا پیغام کہ اس کا احترام کیا جائے۔ ماہ محرم الحرام کا تیسرا پیغام کیا ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا جائے، زیادہ روزہ رکھا جائے۔ دلیل مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ سب سے افضل روزہ، فرض روزے کے بعد اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ ہے، جس کا روزہ رکھا جائے۔ اسی طرح مسلم شریف کتاب الصوم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے افضل نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے، قیام اللیل، تہجد کی نماز ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرض روزے کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ صیام شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ ہے۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ اللہ کے مہینے محرم میں روزہ رکھا جائے، کبھی بھی روزہ رکھا جائے، ایک عام حکم ہے، کبھی بھی شروع میں، بیچ میں، آخر میں کبھی بھی روزہ رکھا جائے، اور جتنا بھی روزہ رکھا جائے یہ عام حکم ہے۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے محرم، اس میں روزہ رکھنا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ لیکن بالخصوص عاشورہ کا روزہ رکھا جائے، تو عام حکم ہے ہی ہے پورا مہینے کے لیے، لیکن خصوصی طور سے بالخصوص عاشورہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، یہ خصوصی طور سے تاکید اس کی ہے۔ یہاں پر ذرا ٹھہر کر عاشورہ کے تعلق سے جو آج کا دن ہے، بہت ساری باتیں جاننا ضروری ہے، بہت ساری باتیں ہیں جس کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یوم عاشورہ کی فضیلت کیا ہے، یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے، یوم عاشورہ کے روزے کی تاریخ کیا ہے، یوم عاشورہ کے روزے کے مراحل کیا ہیں۔ تو آئیے ذرا ہم ان سب باتوں کو ہم دیکھتے ہیں بالتفصیل۔ سب سے پہلی بات، یوم عاشورہ کی فضیلت کیا ہے؟ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کہا ہے کہ یہ دن ایک اچھا دن ہے، ایک عظیم دن ہے، یہ اللہ کا دنوں میں سے ایک دن ہے، اس کی فضیلت ہے یہ۔ اسی طرح یوم عاشورہ کے روزے کی تاریخ کیا ہے؟ تو اس کی تاریخ یہ ہے، جیسا کہ بخاری شریف کتاب الصوم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو دیکھا یہودی لوگ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہودیوں سے کہ
کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم اس دن کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو فرعون سے نجات دے دیا اور فرعون کو ڈبو دیا، سمندر میں غرق کر دیا۔ تو شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی اس کی اتباع کرنے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تب تو ہم زیادہ حقدار ہیں، تب تو ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ کی زیادہ اتباع کے قابل ہیں، تب تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ ہے یوم عاشوراء کے روزے کی تاریخ، کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دے دیا اور فرعون کو ڈبو دیا، غرقاب کر دیا سمندر میں۔ یہ ہے تاریخ۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں یوم عاشوراء کے روزے کے مراحل کیا ہیں، اس کی کتنی حالتیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جو ہم روزہ 10ویں محرم کو رکھتے ہیں جیسے آج ہے، اور اس کے ساتھ 9 کو بھی رکھتے ہیں، 9 کو، تو اس کے مراحل کیا ہیں، اس کی کتنی حالتیں ہیں؟ تو اس کی 4 مراحل ہیں، 4 اس کی حالتیں ہیں۔ کیا؟ پہلی حالت کیا ہے؟ پہلی حالت کہ زمانۂ جاہلیت میں قریش کے لوگ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے نبی بھی روزہ رکھتے تھے۔ یہ ہے اس کی پہلی حالت۔ دوسری حالت، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہاں بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا صحابہ کرام کو، یہاں تک کہ ان کے بچے بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اب تک یہ روزہ فرض تھا۔ کیا تھا؟ اب تک یہ عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔ یہ ہے دوسری حالت۔ تیسری حالت، جب اللہ کے نبی کو یہ بتایا گیا اللہ کی طرف سے کہ رمضان کے روزے جو ہیں فرض ہو گئے ہیں، تو اب کیا ہوا؟ یہ محرم کے روزے مستحب ہو گئے، سنت ہو گئے، اس کی فرضیت ساقط کر دی گئی۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ عاشوراء کے روزے کے تعلق سے جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے روزہ نہ رکھے۔ اور اب تک صرف یہ روزہ عاشوراء کا روزہ رکھا جاتا تھا، 9 کو روزہ رکھا جاتا نہیں تھا۔ یہ ہو گئے 3 حالتیں۔ چوتھی حالت، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ اس دن کا احترام، اس کی تعظیم تو اہل کتاب بھی کرتے ہیں، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت میں یہ کہا کہ جب میں زندہ رہوں گا انشاءاللہ آئندہ سال تو میں 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال آنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ ہے مکمل عاشوراء کے روزے کی 4 مراحل، 4 حالت۔ اس کے دلیل بخاری مسلم کتاب الصیام کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، دلیل سنیے 4 حالت کی کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ زمانۂ جاہلیت میں قریش کے لوگ عاشوراء کا دن کا روزہ رکھے تھے، تو اللہ کے نبی بھی روزہ رکھتے تھے۔ یہ ہے پہلی حالت۔ دوسری حالت، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو یہاں بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ دوسری حالت، اور اب تک یہ روزہ فرض تھا، یہ روزہ فرض تھا کب؟ رمضان کے روزے کے پہلے۔ تیسری حالت، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ جو روزہ رکھنا چاہے رکھے، جو روزہ چھوڑنا چاہے چھوڑ دے، عاشوراء کے تعلق سے۔ تیسری حالت، یہ مکمل 3 حالت کا تذکرہ کہاں ملے گا آپ کو؟ بخاری مسلم شریف کتاب الصیام کی حدیث میں، راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چوتھی حالت کہاں ہے؟ مسلم شریف کتاب الصیام کی حدیث میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ اس دن کا احترام، اس کی تعظیم تو اہل کتاب بھی کرتے ہیں، تو اس وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی مخالفت میں یہ کہا کہ جب میں آئندہ سال زندہ رہوں گا تو انشاءاللہ 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو یہ ہو گئی مکمل 4 حالتیں۔ 4 ہو گئی۔ تو اس سے پتہ ہی چلا عاشوراء کے روزے کی 4 مراحل ہیں، 4 حالتیں ہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھنا ہے، کل بھی اور آج بھی روزہ رکھنا ہے۔ کس کے لیے؟ یہودی کی مخالفت کے لیے۔ اب آئیے عاشوراء کے تعلق سے ایک اور بات ہے، وہ کیا ہے
عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے، جیسا کہ مسلم شریف کتاب الصیام کی حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، پچھلے ایک سال گناہوں کا کفارہ ہے، مٹا دینے والا ہے۔ تو یہ ہے عاشورہ کے روزے کی فضیلت۔ تو یہ ہو گئے ماہ محرم کے 3 پیغام۔ چوتھا پیغام کیا ہے؟ صحابہ کرام کا دفاع کیا جائے، یعنی ماہ محرم الحرام کی شروعات ہوتے ہی بعض نام نہاد مسلمان صحابہ کرام پر تبرہ بازیاں شروع کر دیتے ہیں، ان کی تنقیص کرنا، ان کی تذلیل کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کی بے عزتی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ کرنے والے، توہین کرنے والے، تذلیل کرنے والے صحابہ کرام کی کوئی غیر نہیں ہے، بلکہ ہم ہی میں سے ایک جماعت ہے جسے شیعہ حضرات کہا جاتا ہے، یہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے، جہاں جہاں لوگ ایسے موجود ہوں یا جن عقیدے کے لوگ جہاں پائے جاتے ہوں وہاں اس کا دفاع کیا جائے، تحریر سے، تقریر سے، بول کر، جیسے آپ کی صلاحیت ہو، بول کر تو بول کر، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے اس کا دفاع کریں آپ، کیونکہ یہ صحابہ کرام ایمان کا حصہ ہیں، یہ صحابہ کرام کا ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں، انہوں نے قربانی پیش کی ہے اسلام کی خاطر، سارا اسلام، سارا دین انہی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ تو فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں، ہم جو باتیں اٹھی جائیں ان کے خلاف ہم ان کی طرفداری میں بولیں، ہم اس کی آواز کو داب دیا جائے، اور اس کا دفاع کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ اس کا دفاع کیا جائے۔ جیسے اللہ بیان کرتا ہے سورہ بقرہ کی شروعات کے اندر کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا کہ جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے، کس سے؟ منافقین سے۔ کیا بات کہی جاتی ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب منافقین سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اے منافقین، کما آمن الناس، آمنو کما آمن الناس، ایمان لے آؤ، اسلام لے آؤ، اسی طرح، اسی انداز سے جس طرح صحابہ ایمان لے آئے، صحابہ اسلام لے آئے۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کیا بولا کرتے تھے منافقین؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایمان لے آئے اسی طرح جس طرح بیوقوف ایمان لے آئے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو منافقین نعوذ باللہ صحابہ کو بیوقوف کہا کرتے تھے، یہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ کیا جانیں گے اسلام کیا ہے، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں۔ تو اللہ نے اس کا دفاع کیا ہے، کیا دفاع کیا ہے؟ سن لیجیے، الا انہم هم الصفا، سن لو، یہی لوگ بیوقوف ہیں، منافقین ہی بیوقوف ہیں، لیکن یہ سمجھتے نہیں اپنے آپ کو بیوقوف، اچھا سمجھتے ہیں۔ تو دفاع کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں، ہم جہاں بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے ہم اس کا دفاع کریں، ہم اچھے انداز سے، ہم تو دفاع کرنا چاہیے، یہ میرا فریضہ بنتا ہے صحابہ کرام کے تعلق سے۔ ماہ محرم الحرام کا 5واں پیغام کیا ہے؟ ہجرت مدینہ کی یاد دہانی کرانا۔ چونکہ ماہ محرم الحرام سے اسلامی ہجری سال کی شروعات ہو جاتی ہے اور اس کا تعلق اس سے ہجرت مدینہ سے ہے، اور ہجرت مدینہ کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ کرام مسلسل 13 سال تک مکے میں ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے، ظلم سہتے رہے۔ جب بالکل ظلم کی انتہا ہو گئی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مکہ چھوڑ دیا، مدینہ چلے گئے، اور انہیں جا کر وہاں ظالمین کے ظلم سے نجات مل گئی۔ اس طرح سارے صحابہ نے اپنے دین ایمان کو بچا لیا۔ تو ہمیں اس سے درس ملتا ہے، اس سے اس پیغام ملتا ہے کہ جب بھی کبھی ایسا وقت آ جائے دین کی خاطر ہم صبر کریں، مصیبتوں پر، آزمائشوں پر صبر کریں ہم، اور ایسی جگہ کا انتظار کریں، تلاش کریں جہاں جا کر ہمیں اپنے دین ایمان کو بچا لیں اور ہم اپنے آپ کو ظالمین کے ظلم سے بچا لیں۔ ایسی جگہ چلی جانا چاہیے، لیکن کبھی بھی ظلم و ستم کے آگے اپنے آپ کو سر نہ جھکائیں، اپنے دین ایمان کا سودا نہ کریں ظلم و ستم کے آگے۔ تو یہ ماہ محرم ہمیں ہجرت مدینہ کی یاد دہانی کرا کر
اپنے دین و ایمان پر قائم رہنے کی تلقین اور پیغام دیتا ہے. یہ ہجرت مدینہ، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. تو یہ ہے 5واں پیغام ماہ محرم الحرام کا. 6واں پیغام، لاسٹ پیغام کیا ہے؟ باطل چاہے جتنا ظلم کر لے، باطل چاہے جتنا ظلم کر لے، آخر وہ مغلوب ہو کر ہی رہے گا اور حق غالب ہو کر ہی رہے گا. یوم عاشوراء ایک ایسا دن ہے کہ اسی دن میں حق کو غلبہ ہوا، حق غالب ہو گیا اور باطل مغلوب ہو گیا، اور باطل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست نابود ہو گیا، دریا برد ہو گیا. اس کی مثال کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ. اس کا لمبا واقعہ پڑھ لیں گے آپ. مختصر میں یہ ہے کہ فرعون نے اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے نہ جانے بنی اسرائیل پر کیا کیا ظلم کیے ہیں، کیا کیا ظلم و ستم ڈھائے ہیں. اب ذرا پڑھ لیں قرآن. مثال کے طور پر اللہ بیان فرماتا ہے قرآن مجید سورہ قصص کے اندر میں کہ ان فرعون علا فی الارض اهلها وجعل اهلها شيعا نستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ونستحيي نساءهم. اللہ بیان فرماتا ہے کہ بے شک یقیناً فرعون نے زمین میں، مصر میں کیا کیا؟ سرکشی کیا، نافرمانی کیا، ظلم کیا. وجعل اهلها شيعا، اور وہاں کے لوگوں کو گروہ در گروہ بانٹ دیا، جماعت در جماعت بانٹ دیا. یستضعف منهم طائفة منهم، انہیں میں سے ایک جماعت کو غلام بنا کے رکھا تھا. اور کیا کیا تھا انہوں نے؟ اس نے، فرعون نے، کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، اس کو مار دیا کرتا تھا. اور یستحیی نساءہم، اس کی عورتوں کو، ان کی بیٹیوں کو، لڑکیوں کو اپنی لونڈی بنا کے رکھا تھا. یہ ظلم کی انتہا تھی. فرعون نے ظلم کیا تھا، اتنا ظلم کیا، اس کی انتہا اتنی ہو گئی کہ اس نے یہ کہا اپنے آپ کے بارے میں کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اعلیٰ رب ہوں. یہ ہے ظلم کی انتہا. آخر میں اسی تاریخ کو، یوم عاشوراء کا دن 10ویں محرم کو کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ فرعون اور فرعونیوں کو، سارے لوگوں کو دریا برد کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دے دیا، بچا دیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باطل جتنا ظلم کر لے آخر وہ مغلوب ہو کر ہی رہے گا اور حق انشاءاللہ غالب ہو کر ہی رہے گی. تو ہمیں اس ماہ محرم سے 6 پیغامات، 6 درس، 6 نصیحتیں ملتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.